بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آخر کیوں میں عورت بحیثیت بیوی کو زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا آغاز میں شادی کے فیصلے سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک بیٹی یا بہن کو ہم کسی کی بیوی بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ کس کا ہونا چاہیے. ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر فیصلہ ہماری فیملیز کر رہی ہوتی ہیں، لڑکے کی سائڈ کی بھی اور لڑکی کی سائڈ کی بھی. اگر کہیں نہ کہیں لڑکا یا لڑکی اپنے لیے اپنا لائف پارٹنر چوز کر لیتے ہیں تو اکثریت ایسی ہے کہ ان کو فیملی کی طرف سے پرمیشن نہیں ملتی ہے یا ان کو وہاں پر قبول نہیں کیا جاتا ہے. اور اس کے چلتے جب اس کو آگے پرسیو کیا جاتا ہے تو بہت سی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. تو میں یہاں پر اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اصل میں یہ فیصلہ لینا کیسے چاہیے ہے اور یہ فیصلے کا مکمل حق کس کا ہے، اور جو ہمارے سوسائٹی میں یہ جو چیزیں رائج ہیں ان کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ فیصلہ کس کا ہونا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے جو پریکٹسز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور جو ہونی چاہیے اس کے اندر کہیں نہ کہیں تضاد تو ہوتا ہی ہے ہماری بہت ساری چیزوں کے اندر. جیسے اگر آپ ریلیجیس سائٹ کے اوپر دیکھیں تو ہاں، ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، انہوں نے آگے سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. مگر سوسائٹی کے اندر ہم کبھی بھی انڈیویجول کے طور کے اوپر تو نہیں رہ رہے نا، ہم فیملی سیٹ اپ کے اندر رہ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ایک یونٹ کے طور کے اوپر سروائیو کر رہا ہوتا ہے. تو جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے زندگی کے اندر باقی سب چیزوں میں شامل ہیں تو یہاں پہ انفلوئنس تو آئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی ہر جگہ کے اوپر تو آپ کی فیملی شامل ہو رہی ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ ہاں بات چیت کر کے کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے اینڈ تک لے جایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اچھا، اس پہ میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ ہر انسان مختلف ہے. اب میری ماں کو کوئی چیز پسند ہے اور وہ مجھے نہیں پسند، اور یہ اس کو اس طرح سے بھئی میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے نا، تو وہ کس طرح سے کر سکتی ہیں. میں اس چیز سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہی ہوں کہ فیملی کی رائے نہیں ہونی چاہیے یا فیملی کے کنسنٹ کے بغیر آپ کو کر لینا چاہیے. بٹ ہم لوگوں نے ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری لائف کے کچھ سیکشنز ہوتے ہیں. ہماری پرسنل اسپیس الگ ہوتی ہے، ورک اسپیس الگ ہوتی ہے، وہاں پر ہم الگ الگ جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اپنا یعنی کہ ایز اے لائف پارٹنر مجھے میری کیا چیزیں ہیں، میں نے کیا اس کو اسکیچ کیا ہوا ہے، یہ کوئی اور نہیں جان سکتا جس طرح سے میں جانتی ہوں. اس میں ایک یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی بچے یا بچی کی شادی کے اس آئیڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کرائٹیریا کو میٹ بھی کر رہا ہے کہ اس کی شادی کی جائے. کیونکہ یوزلی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے. وہ خود کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، فائنینشلی وہ کہاں ہے، مینٹل میچورٹی کہاں ہے، پرابلم سالونگ کہاں ہے، دوسرے کو اسپیس دینا کتنا آ رہا ہے، کیا وہ ایک کنبہ رن کرنے کے قابل بھی ہے. عورت اور مرد دونوں. لڑکا ہے تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ایک یونٹ آف سوسائٹی کو سنبھال سکے، اور عورت ہے تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس یونٹ کو نرچر کر سکے. اس میں جو ہے نا میں بار بار سوسائٹی کا نام لے رہی ہوں، یا ہمارے ہاں شادی کو نا سیکس سے بس جوڑا جاتا ہے کہ ارلی ایج میریجز کر دیے جائیں تاکہ وہ کسی غلط کاموں میں نہ پڑے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ ابھی اس کو اپنا جو ہے فیملی رن کرنے کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ کو غلط چیزوں سے، غلط کام یعنی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچانے کے لیے ارلی ایج میریجز کر دی جاتی ہیں اور اس کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے کہ ہم کر دیں گے، گزر جائے گی زندگی، اور پھر شادی ہوتے ہی پھر تو فیملی شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ برائی سے بچانے کا تو ذمہ کوئی بھی نہ شادی سے پہلے لے سکتا ہے اور نہ شادی کے بعد لے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد مرد یا عورت جس نے برائی کرنی ہوتی ہے وہ اس سے رک جاتے ہیں. تو اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ حقوق اور رائٹس کیا کیا ہونے چاہیے، کس بنیاد پر شادی ہونی چاہیے اور آگے چلنے کس بنیاد پر آگے چلنی ہے. ان چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ برائی کو ایک بیس بنا کر شادی کر دینی چاہیے. ہمارے ہاں آج کل جو ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں
ارلی ایج میں. اور جس طرح کہ ہمارے ہاں لڑکوں کی خاص کر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی جو کمپنی ہے اس چیز کو لے کر یعنی اس ایک خاص قسم کی ویڈیوز وغیرہ بہت عام ہو چکی ہیں اب سوشل میڈیا کے تھرو, تو اس کو لے کر یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو گئیں آج کے دور میں, مجھے یہ لگتا ہے. اس کے چلتے اگر کیا کریں گے پھر ان کے یہ جو ارج جو بھی پیدا ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے ختم کریں گے وہ؟ آئی گیس یہ پھر وہی والی چیز آ جائے گی نا کہ کیا وہ اتنا مینٹلی میچور ہے. وہ آج ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کا وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی اور کی بچی لا کے اس کے ساتھ بیاہ دیں گے؟ اس کو میچور کس نے کرنا تھا؟ کیا اس کرائٹیریا کو میٹ کیسے کرنا ہے اور وہ کرائٹیریا انڈرسٹینڈ کرنا. آپ کو یہ بھی ونڈو تو ہی وہی ایک دی ضروری جاتی ہے شادی کی, یہ اسی جگہ پر آپ یہ اپنی ساری فینٹیسیز جا کر پوری کر ان سکتے ہیں. فینٹیسیز کو کنٹرول کرنا بھی تو سکھانا ہے نا. فینٹیسیز صرف آپ نے لیو کرنے کے لیے آپ ایک ونڈو نہیں آپ 4 ونڈوز کھول لیں, لیکن آپ کو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ آپ کب تک کنٹرول کر سکتی ہیں نہیں اس چیز آپ کو؟ نے آئی مین ٹو سے کہ آپ نے اپنا وہ کرائٹیریا جب میٹ کرنا ہے اس میں صرف ایک یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اب شادی کے قابل ہے. اس کو فائنینسز وہ کتنے رن کر رہا ہے بھائی. اس نے گھر چلانا ہے, ایک کنبا چلانا ہے, اس نے کوئی فاقے کاٹنے کے لیے نہیں کسی کو لے کر آنا. کیا وہ اس کا مینٹل لیول اتنا ہے, ہاں کیا اس کا مینٹل لیول اتنا ہے کہ کل کو وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے؟ کیا اس لڑکی کا مینٹل لیول اتنا ہے, یا وہ بھی صرف شادی کے جوڑے کی فینٹیسی میں شادی کر رہی ہے؟ اسی پر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کنٹرول کس طرح سے ہوگی. ارج یہ ارج اس طرح کی ہے جو آپ کے حواسوں پر حاوی ہو جاتی ہے, کہ وہ آپ کی پوری مینٹل, آپ کا دماغ کس طرح سے کام کر رہا ہے, آپ فزیکلی کس طرح سے, یہ آپ کی فزیک پر بھی اور دماغ پر بھی دونوں پر بہت بری طرح سے اثر کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہماری سوسائٹی میں یعنی کہ کمپنیز اس طرح کی ہے, اگر آپ گھر میں بھی جتنا بھی اچھا ماحول دے دیں, لڑکا یا لڑکی نے باہر جانا ہے, باہر بیٹھ کر اس کے خاص قسم کے دوست ہیں, اور سوشل میڈیا کی جیسے میں نے بات کی ہے اس میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی چیز کے اوپر رات دن بات کی جاتی ہے. مرد اب تو موبائل بھی ہاتھ میں ہے تو وہ ایزیلی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے رسائی پہنچ گئی ہوئی ہے اس تک, مطلب رسائی مل گئی ہوئی ہے اس کو, تو وہ جو چیز چاہے گا اسی چیز کے پھر ذہن بنا کر وہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے. اور وہ بیوی اس کی اگر اس طرح سے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی تو وہ بھی بری ہے. تو وہاں پھر رات کو ہی مارنا اور مطلب پیٹنا یہ سب کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ مرد کی سائیکی اس طرح کی بن جاتی ہے سوسائٹی کے ساتھ رہتے ہوئے, اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے, کہ اس طرح سے میں نے جا رہا ہے اور شادی کو اس طرح انجوائے کرنا ہے. تو یہ والی اصل چیز جو ہم نے بتائی ہے وہ یہی ہے, شاید کہیں نہ کہیں سوسائٹی نے ان کے ذہنوں میں یہی ڈالی ہے کہ فینٹیسی حاصل کرنے کے لیے شادی کرنی ہے, نہ کہ ذمہ داریاں لینی ہے, یا کہ ان چیزوں کو مطلب جو اس کے بعد پروسیس ہونا ہے, فیملی کو رن کرنا ہے, بچے پیدا ہونے ہیں, اس کو کس طرح دیکھنا ہے, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. عرض یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آگے چلے گئے. آپ اگر اس کو ایسے دیکھیں کہ ہم جس وقت عورت کو بحیثیت بیوی دیکھتے ہیں تو اصل میں بیوی کوئی خدا کی طرف سے پیدا کی ہوئی مخلوق نہیں ہے, یہ ایک موجود انسان ہے جس کا ایک مختلف رول اب ہونے جا رہا ہے اور اس کو زندگی کے دوسرے پہلو میں یا دوسرے حصے میں داخل ہونا ہے. اس لیے جتنی باتیں آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کے ہاں اصل میں تربیت کا معاملہ تو اس سے پہلے کا ہے. اب تو اس کے نظائر سامنے آنے ہیں, اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے, جو کچھ آپ پیچھے کر چکے ہیں وہ سامنے آ جائے گا. وہ اگر اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح سے سامنے آ جائے گی, نہیں ہوئی ہوئی تو وہ دوسری طرح سے سامنے آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جب ہم نے بیٹی پر بات کی تھی, ہم نے بیٹے پر بات کرنی ہے, تو ہم وہاں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو اس فیز آف لائف میں داخل ہونے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, تربیت ہوئی ہوئی ہونی چاہیے. اس کو یہ جن چیزوں کا آپ لوگ جس کا ذکر کر رہے تھے اس سے اس کو روشناس ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں زندگی کے اس پہلو میں جب داخل ہوتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, میں کیسے اس کو دیکھوں گا, مجھے کیا معاملات پیش آنے والے ہیں. اسی طرح سے میرا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے, جب میں بیوی کو گھر پر لے کے آتا ہوں تو یہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر پڑ جانی ہیں. میں جب اولاد پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے زندگی کی کچھ دوسری چیزوں سے واسطہ پڑنا ہے, بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جانی ہیں. تو یہ وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جس کی مجھے کمی نظر آتی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ فینٹیسی کہہ لیں, وہ خواہشات کہہ لیں, جبلتیں کہہ لیں,
یہ بہت بات کی بات ہے. اس میں یہی ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ نے جو تربیت کی بات کی, میں اس کو پیٹرن کا نام دوں گی کہ ہمارا نسل در نسل جو پیٹرن چلتا آ رہا ہے کہ بیوی کو اس طرح سے رہنا ہے, ایسا ہونا چاہیے, اور یعنی کہ فیملی سٹرکچر اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کی شادی کا اگر فیصلہ ہے اس کو ادھر سے یعنی کہ ولی کا ایک جو ہمارے کانسیپٹ ہے خاتون کے لیے خاص کر, اور دوسرا لڑکوں کی طرف سے بھی یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈیسیجن لینا بھی چاہ رہے ہیں شادی کا تو گھر والوں کی طرف سے نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا اس کو. تو یہ پیٹرن ہے نا, اور یہ اتنے مضبوط پیٹرن ہیں کہ ان کو ایک دو یعنی کہ دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں نہیں توڑا جا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو صدیاں ہی لگیں گی. توڑنے کا لفظ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ پیٹرن آپ نے توڑنا ہے کہ والدین بالکل مداخلت نہ کریں تو اس کے کچھ اپنے نتائج نکلیں گے. اچھا, آپ کو اگر یہ پیٹرن توڑنا ہے مثال کے طور پر کہ بچے بالکل اپنی مرضی نہ کریں تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. زندگی جنہوں نے گزارنی ہے, ظاہر ہے کہ پہلا حق تو انہی کا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ بھائی ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پرابلم بن سکتی ہیں. ہمیں اپنی تربیت کو, اپنے خواہش کو یا اپنے رجحان کو بھی شامل کرنا ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ میں اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو اعتماد میں بھی لینا ہے. تو بنیادی چیز جس کا مسئلہ ہے وہ پیٹرنز یا موجود چیزوں کو توڑ دینے سے نہیں کوئی چیز حاصل ہو جاتی. اس کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ نہیں, جب تک ہم پرانے پیٹرنز نہیں توڑیں گے ہم اس کو بہتر کس طرح سے کریں گے؟ ہم نئے پیٹرنز لائیں گے تو پرانے ٹوٹیں گے تو نئے آئیں گے نا. جی, وہ پرانے ٹوٹنے کا عمل اسی کی بہتری ہے نا. توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ والدین کی مرضی نہیں ہونی چاہیے, آج سے ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ والدین کی مرضی نہ ہو, کیا یہ ہو جائے گی؟ نہیں, میں یہ بات بھی نہیں کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل فیصلہ کس کا, یہ ہم نے تو یہی یعنی اسلام کے اس سے جو پڑھا ہے کہ بس آپ مشورہ دے سکتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ چلیں ان کے ایک تجربات کی روشنی میں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سک رہے ہوتے ہیں, لیکن مکمل طور پر انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جانا اس فیصلے کو, یہ تو نہیں ہے ٹھیک. ایسا نہیں ہے کومل, آپ کو نہیں لگتا کہ جب جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی پوزیشننگ اور اسٹینڈنگ کے اوپر بھی ساری چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کے پیٹرنز ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے تو نہیں میں کہوں گی, خیر کہنا چاہیے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. جیسے اگر بڑا بیٹا ہے جو گھر چلا رہا ہے, اس کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے, اور ایک بچہ جو بالکل ڈپینڈنٹ رہا ہے ہمیشہ سے ہر چیز کے اندر, دونوں کے فیصلے فرق ہوں گے. اور کلچرل چیزیں آپ کیسے نکال سکیں گے اس کے اندر سے؟ آپ کا کلچر, آپ کے نارمز, آپ کی ویلیوز, اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی. مجھے لگتا ہے آپ کے فیملی یونٹ, کوئی بھی دنیا میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو تو وہ تو آپ کی مٹی سے, تہذیب سے جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو بھی ایک دم سے توڑنے کا ارادہ کر لیں, ختم کرنے کا ارادہ کر لیں تو یہ نہیں ہو پاتا. اچھا, آپ کو میں ایک دم بھی جب کہتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ یہ کہہ رہیں گے کل اٹھ کے یہ ہو جائے گا, نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گریجول پروسیس ہے جس میں آہستہ آہستہ آپ کچھ سپیس لیتے چلے جاتے ہیں, کچھ سپیس دیتے چلے جاتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں. جیسے آپ جب اس معاشرے کے اندر جس میں آپ خاندانوں میں گدھے ہوئے ہیں, ذاتوں برادریوں میں گدھے ہوئے ہیں, اس کے اندر جس وقت آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر والدین کی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے, بالکل کچھ نہیں ہونا چاہیے, تو اصل میں آپ آنے والی بچی کے لیے بھی, یعنی میں مثال کے طور پر مجھے ایک فیصلہ کرنا ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر اچھا بنے, میں اس کے اندر اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھوں, میرا فیوچر بہتر ہو, میرے بچے آگے پھلے پھولیں, تو مجھے یہ سارے موافق حالات بھی تو پیدا کرنے ہیں نا. مجھے لگتا ہے بھائی کہ بچے کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے والدین کو. اگر وہ اس میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے دیکھنی چاہیے. مطلب ایک بچی یا بچہ شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اممیچور ہے, یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور پھر شادی کے بعد بھی اس نے بہت سارے ڈیسیژن لینے ہیں, تو کیا وہ آ کر ماں سے ہی پوچھتا رہے گا یا باپ سے ہی پوچھتا رہے گا؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. یہ ہے سلیوشن کہ مثال کے طور پر یہ کہ والدین کو بچوں کی مرضی میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے, اپنی بات کہہ دی, بتا دیا, یہ تو بہترین سلیوشن ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ توڑنا یا ختم کر دینا یا بالکل اٹھا کے وانٹی پہ لے کے چلے جانا یہ معاشروں میں نہیں ہو سکتا.
آپ جب بھی یہ کام کریں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. اب جب بھی یہ کام کریں گے آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, اور معاشرہ جب ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو آپ خوش رہ نہیں سکتے. معاشرہ بنتا کس سے؟ میں عرض کرنے انہی افراد سے بنتا ہے معاشرہ. عرض کر لوں کہ یہی معاشرے کو بہتر کرنے کا گریجول پروسیس ہے جس کی میں نے آپ سے گزارش کی. مثال کے طور پر جیسے آپ نے خود کہا یہ ایک سلیوشن ہے کہ والدین اپنی بات کہیں, ایمفسائز نہ کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, مان لیں اچھی بات ہے, نہیں مانے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایج میں ہمارے ہاں بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں اس میں اس طرح کی میچورٹی نہیں ہوتی, لیکن والدین تو میچور ہو چکے ہوتے ہیں جن کا بچہ یہاں تک چلا گیا, تو ان کو اس سیکریفائس سے گزر جانا چاہیے. بعض اوقات ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جس میں بچوں کو بھی سیکریفائس سے گزر جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی مرضی کے بغیر شادی کر لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ ایک اور ڈیزاسٹر پیدا کر دیتے ہیں. یعنی مرضی سے میری مراد لو میرج نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیں. مرضی سے مراد یہ ہے کہ یا جہاں میری شادی ہو رہی ہے آئی ایم ہیپی ود اٹ, سیٹسفائیڈ ہوں, اور یا میری مرضی ہے میں خود چاہ رہا ہوں. تو مرضی سے میری مراد یہ ہے, میں کوئی لو میرج کی پروموشن کی بات نہیں کر رہا. تو اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے, ہمارے ہاں جب ہم مرضی کی شادی بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہی لو میرج ہوتا ہے. نہیں, ایک یہ ہے کہ میرے والدین نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی, میری زبردستی شادی کر دی, یا میں نے بھی سر تسلیم خم کیا. عرض یہ ہے کہ یہ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو ماحول ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں یہ کچھ چیزیں ضروری ہیں. اب یہ ہے کہ ایک بندے کو کسی جگہ پر خود سے کوئی تعلق بن گیا ہے, کسی جگہ کوئی انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اب ہر حال میں میں اس سے شادی کر لوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم شادی کرتے کس لیے ہیں؟ ہم شادی کر رہے ہیں کہ ہم نے خاندان بنانا ہے. ہم جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہتے ہیں, اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. یہی کریں گے نا, یہی بنیادی مقاصد ہوں گے. ورنہ کیا کرنا ہے, ساتھ میں مل کے بیٹھ کے لڑائی جھگڑے کی پلاننگ کر کے تو نہیں شادی کرتا انسان کی, اسی کام کے لیے کرتا ہے. تو جب اس کے لیے آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ وہ تمام موافق حالات دیکھیں گے جو اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کر سکے. ایسا ہی ہے. یعنی اب آپ کو گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک رکھنا, کیونکہ جس خاتون کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس نے آ کے ایڈجسٹ کرنا ہے, اور اسی کو سننی پڑنی ہے. جب آپ کے گھر والوں کا تعلق ٹھیک نہیں ہے, آپ کو خاندان والوں کے ساتھ بھی ٹھیک رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو پھر آپ اس کے لحاظ سے موافق بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک سچویشن پیدا کر سکیں. فرض کریں کہ موافق نہیں ہوتی. اب یہ ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے کہ اب آپ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ پہلے بات کر لیں. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ خواتین شادی, جب آپ سوچتے ہو کہ ایک مرد سوچتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے, تو وہ اپنے ذہن میں ایک پیٹرن بناتا ہے یا اسکیچ بناتا ہے کہ اس طرح کی میری بیوی ہوگی. لائک اگر وہ سوچتا ہے کہ پڑھی لکھی مجھے چاہیے, جو میرے ساتھ فائنینشلی بھی میری سپورٹ کرے اور مطلب ہم مل کر چلیں, تو اس کو یہ سوچ لینا ہے کہ وہ بندی جو باشعور کام کرنے والی, جاب کرنے والی میرے ساتھ آ رہی ہے, تو اس کے اپنے بھی ڈیسیژن ہوں گے, وہ مجھ سے اختلاف بھی کرے گی بہت سارے معاملات میں. کچھ مرد یہ پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی منہ توڑاک مطلب بات کر لینے والی ہو, بہادر ہو, مطلب چوئی موئی سی نہ ہو. تو آپ یہ سب سوچ کر شادی تو کر لیتے ہو, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہو نہیں 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 نہیں, بیوی تو اب وہی ہے جو فرما بردار ہے, جو مجھ سے اختلاف نہیں کرتی, جو میری ہر بات کو بنا کہے مان لیتی ہے. تو اس طرح کی ذہن سازی ہماری ہمیشہ سے ہے, خواہشیں ہماری اور ہیں اور ہم چاہتے کچھ اور ہیں. اچھا, ادھر ابھی جواد بھائی نے بات کی ہے خاندان کا ادارہ بنانے کے لیے ہم شادی کرتے ہیں, بٹ اگر ہم آج کی بات کریں خاندان کا ادارہ, جو میرے دماغ میں ایک پکچر بن رہی ہوتی ہے, یعنی کہ بچے پیدا کرنے ہیں, فیملی بنانی ہے, فیملی اسی کو کہتے ہیں نا. اگر ہم یہ نہیں بنا رہے خاندان کا ادارہ, تو کیا ہم شادی کا پرپس بالکل ختم ہو گیا؟ نہیں, دیکھیں, شادی جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں یعنی کسی کے نکاح میں جانا, تو یہ نکاح میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس پر بھائی بات ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی مرد یا مطلب بیوی یا شوہر بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے, وہ ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں. بچوں تک میں پہنچا نہیں تھا. جی جی بالکل. خاندان جیسے کہہ رہے ہیں کہ خاندان بنانے کے لیے کہ بچے تو پیدا کرنے ہی کرنے ہیں, تو اگر کوئی پہلے یہ
فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے, ہماری رائے ہے ہم 5 سال نہیں کریں گے, 10 سال نہیں کریں گے, تو یہ ان کا دونوں کا بالکل ہی مل نہیں کر کریں گے. سوچا سمجھا ایک بات ہوگی, اور اس کو آن کرنا چاہیے سوسائٹی کو بھی اور ان کو بھی. میں ابھی بچوں تک پہنچا نہیں تھا, ابھی میں شادی پر ہی تھا. آپ ایک اسلامی یا مذہبی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو جب آپ یہ کہیں گے کہ میں فلاں مذہبی, آپ کہتے ہیں میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اور پھر آپ کہتے ہیں عمرہ تو یہ ہوتا ہے, تو میں آپ کو یہ کہوں گا نا کہ عمرہ ایک مذہبی فریضہ ہے, اس کو آپ نے اس طرح سے یہ خدا کے کہنے پر کرنا ہے, وہ اس کا یہ طریقہ ہے اور خدا یہ بتا رہا ہے کہ ایسے کریں گے آپ. ایسے ہی نکاح, جب اللہ تعالیٰ جب میں اولاد نکاح نہیں بولتا دیتا تو وہ میاں بیوی قبول کرتے ہیں. نہیں میں ابھی اولاد پہ نہیں گیا میں وہی باجی. چیز کہہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ عمرے کے لیے جو چیز ایک طے ہو گئی ہوئی ہے تو وہی کریں گے نا, تو اسی طرح آپ کو نہیں, میں نے اولاد ابھی ریلیٹ کی نہیں ہے, میں ابھی نہیں پہنچا چلیں وہاں. ٹھیک ہے, ہاں, کر لیں. میں ابھی نہیں پہنچا وہاں, پھر بتا رہا ہوں, ابھی میں شادی پر ہی ہوں. دیکھیں, عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہم مذہب سے پوچھیں گے, کیونکہ مذہبی بات ہے تو مذہب سے جا کے پوچھیں گے, اللہ میاں سے پوچھیں گے, ہاں جی بتائیں آپ کا مطلب کیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں. وہ یہ کہ انسان کی جبلت خدا نے ایسی بنائی ہے, جیسی جانور کی جبلت بھی یہی ہے, انسان کی جبلت بھی یہی ہے, کہ وہ اپنی ذات کے اندر, اپنی جبلت میں یہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ وہ آزادانہ وہ اختلاط کر سکے. ٹھیک, یعنی جیسے جانور کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اختلاط ٹھیک ہوگا, خدا نے اس پر پابندی لگا دی, یعنی آپ کی ایک جبلت پر پابندی لگا دی. پابندی کیا لگائی؟ یہ کہا کہ تم جب کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, خاندان کا ادارہ بنانا چاہتے ہو, تو تم لازماً اس میں یہ کام ہیں جو کرو گے. یہی نکاح ہے. اچھا, اس کے اندر آپ خود غور کریں کہ دونوں چیزیں آ گئیں. کیا چیزیں آئیں؟ ایک یہ کہ آپ کا ایک تعلق اگر بنانا ہے, یعنی ایک 2 مخالف جنس کے لوگوں نے اگر ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر وہ اگر مسلمان ہیں تو اس طریقے سے رہیں گے. سادہ بات ہے. جب وہ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح سے رہیں گے, تو ابھی اگلی بات نہیں ہوئی کہ خاندان کا ادارہ بننا ہے, بچے پیدا ہونے یا نہیں ہونے, یہ بات ہی نہیں. میں نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ رہنا ہے اور وہ مخالف جنس ہے, اور میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اس کو گھر میں لے کے آنا ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے, تو مجھے نکاح کر لینا. اب اگلی بات کی طرف آئیں. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خاندان جو فیملی پلاننگ وغیرہ سارا کچھ یہ شادی کے بعد ہونا چاہیے, پہلے نہیں ہو سکتا؟ نہیں, میں فیملی پلاننگ, بچے ابھی میری ڈسکشن سے دور ہیں تھوڑا. اب میں جا رہا ہوں, اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح پہ جا رہے ہیں, اس لیے مجھے بار انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے. جواد بھائی, آپ نے جب بات شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو گیپ دکھ رہا ہے کہ ہم نے پیچھے کی بات نہیں کی. وہ ہم نے بات ابھی بھی نہیں کی, ہم وہ بات پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر یہاں تک لڑکا اور لڑکی پہنچے ہیں تو وہ کیوں پہنچے ہیں. اگر ایک لڑکی کوئی غلط فیصلہ لے رہی ہے اور وہ بھاگ کے شادی کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اور اگر کوئی لڑکا اپنی بیوی کو مستقبل میں مار رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور وہ فیصلے تک پہنچنے تک کا عمل کیا ہے. کوشش کی تھی کہ ہم پہلے وہاں چلے جائیں, لیکن ہمیں اس کی جلدی تھی, تو اس کو کر کے پھر واپس مڑ جاتے ہیں, اس کو پہلے نمٹا لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی بن گئے ہیں, یعنی اب خدا کے حکم کے مطابق 2 مخالف جنس کے لوگوں نے, انسانوں نے ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا, یہی نکاح ہو گیا. اب اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں, ان نتائج کے بارے میں ہر حال میں گفتگو ہونی ہے. یعنی جب آپ ساتھ میں رہیں گے تو آپ کو صرف ساتھ میں رہنا ہی تھوڑی ہے, یعنی آپ کو جینا بھی ہے, مرنا بھی ہے, غم اور خوشیاں بھی دیکھنی ہیں, آپ کو مسائل بھی پیش آنے ہیں, اور آپ کو ان مسائل سے نکلنے کا حل بھی تلاش کرنا ہے. آپ کو ایک اور خاندان کے ادارے میں داخل ہو جانا ہے دونوں طرف سے, اور اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے, اور ساتھ میں اب یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم 2 رہیں گے یا اب ہم اپنے خاندان کو آگے بڑھائیں گے. یہ فیصلہ بھی موجود ہے. مجھے اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا فیصلہ یہ انسان کو ہی کرنا, یعنی 2 انسان جو شریک ہوئے ہیں انہی کو کرنا ہے. وہ جس کانٹریکٹ میں بن گئے ہیں, یہ اب دونوں کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کریں اور یہ فیصلہ کر لیں. لیکن وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پیچھے تربیت کے بڑے مسائل ہیں,
تو اس میں صرف ایک اشارہ کر کے جا رہا ہوں, آگے چل کے اس پہ بات کریں گے کہ اس میں بھی جذباتیت مسائل پیدا کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے شوہر اور بچے یہ جوانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت میں آ کے ڈھلنا ہے, یہ زندگی ایسے ہی ہے. وہ وقت ہے جس کی تیاری ہے اصل میں یہ. تو آپ کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک ریشنل ڈیسیژن پر پہنچنا چاہیے کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے. اور یہ بھی دیکھیں, خدا کے فیصلے آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. تو آپ دونوں نے ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا, ٹھیک رہ رہے تھے, اور ایک آدمی چلا گیا ہے اور اب اولاد بھی نہیں کی ہوئی. اچھا, دونوں بیمار ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. خاندان کا ادارہ میں آپ کو اگر سچ عرض کروں, آخری جملہ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ, میاں اور بیوی کا تعلق یہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جوانی کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب شادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اکثر خاندان کو ریلیٹ کرتے ہیں. دوسرا اس میں جو نظریہ ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا نا مرد اور عورت کے اندر, اور شادی کے بعد یہ جائز ہے کہ آپ بچے پیدا کریں. میرا یہ سوچنا ہے کہ آج کے دور میں اگر میں یہ زندگی گزار کر چلی جاتی ہوں اور مجھے ایک آپشن دیا جاتا ہے, چوائس دی جاتی ہے کہ دوبارہ اس دنیا میں آ جاؤ, تو میں تو کبھی نہیں آنا چاہوں گی, میں نے نہیں آنا. تو میں اپنے جسم سے ایک زندگی کو کیوں میں اس جہنم کی آگ میں, یہ جو دنیا ہے یہ آگ ہے نا, اس میں جلنے کے لیے کیوں پیدا کروں, صرف اس لیے کہ یہ میری ضرورت ہے. ابتدائی جو ہے مراحل میں میرے لیے وہ کھیلنے کا یعنی ایز اے ٹوائے میں اس کو یوز کروں گی. میرے یعنی کہ جو فارغ اوقات ہیں, اگر میں کسی پریشانی میں, اکثر کہا جاتا ہے, یہ جملے سنے جاتے ہیں کہ نہ بچہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گی, بچہ کر لو آپ کے ریلیشن اچھے ہو جائیں گے میاں بیوی کے. ہم پہلے بچہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا کودنا ہے, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے, میرے ڈپریشن ختم ہو جائیں. اور جس طرح جواد بھائی نے بات کی, جب ہم ڈھل جاتے ہیں, جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہماری کیئر کرے گا. یہ کہاں پر جیسا کہ جواد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھاپے کے لیے بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک طرف پیرنٹنگ میں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو آزاد کر دیں, ان کو جینے دیں. یہاں پر آپ پابند کر رہے ہیں کہ وہ 30 سال کا 35 سال کا ہو جائے گا تب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہے گا. تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں لگ رہی آپ کو؟ تو یہ ہر دور کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں نا. اب آج کا جو ہے بہت بزی ہے اور ہر بندہ اپنے انڈیویجول لیول پر رہنا چاہتا ہے, اور یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں اس چیز کی کوئی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس یتیم بچے بہت ہیں, ہم ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اس پروسیس کو یوز کرنا کیوں ضروری ہے شادی کے بعد؟ پہلے ذرا وہ ان کی بات پہ دیکھیں, آپ نے پھر میری بات کو آدھا لیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ پیرنٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آزاد کر دینا چاہیے, ان کو اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے, تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کی کیئر نہیں کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت بہت اچھی کر کے ان کو خود فیصلہ کرنے دینا چاہیے, اور ہر ذی ہوچ اچھی تربیت والا بچہ وہ والدین کے احترام ہی کے طرف جائے گا, ان کی خدمت ہی کی طرف جائے گا. اور اس کے لیے کوئی رہنا بھی ضروری نہیں ہے. جو بچے اچھے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی بات پہلے اس کو آپ سمجھ لیں. دوسرا یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف بڑھاپے کی ضرورت ہوتی ہے, میں نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ بچوں کو جنم دیتے ہیں. اب آئیے, آج کے دور میں دیکھا جائے تو بچے نے باہر جانا پڑھنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلے جانا, تو مطلب ماں باپ ایموشنلی ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ جڑے رہو, کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو تو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا ہے, پالا ہے, پوسا ہے, سب کچھ کیا ہے. تو اب یہ ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اس بڑھاپے میں جب ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم واپس اسی طرف آتے ہیں. میں اس پہ بھی ایک جملہ صرف یہ بول دوں کہ آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ یہ تربیت کا مسئلہ ہے نا, اس کو الگ سے ایڈریس کریں گے کہ ہمارے ہاں بچے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے,
یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو ہم کر لیں گے, لیکن جو بنیادی چیز جس کو ہم دیکھ رہے تھے وہ والی ہے. یعنی ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک بچے کے معاملے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایز اے پیرنٹ, وہ صحیح طور پر ہی کرنا ہے, اور وہ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ میں ماں ہوں, کیونکہ میں باپ ہوں تو یہ فیصلہ کر رہا ہوں. نہیں, میں اپنی جگہ سے ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں, میں نے وہاں سے ہی چیزوں کو دیکھا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تربیت یافتہ بچہ بھی اپنے والدین کے ساتھ وہیں سے بیہیو کرے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو میں سمجھانے کی کوشش. انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ضروری ہے کہ آپ آج کے دور میں بھی جب اتنی آبادی ہے, بیٹے دنیا کی کوئی چیز ضروری نہیں ہے, مثال کے طور پہ شادی بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کسی سینٹی کے اندر رہنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں ہماری ایز اے ہیومن کمیونٹی. آپ کو سوشلائز کرنا آپ کی نیڈ ہے, آپ کو ریلیشن شپ کے اندر رہنا آپ کی ایک نیڈ ہے. اپنی بہترین ابیلٹیز کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ کے اوپر پرفارم کرنے کی جگہ کے اوپر رکھتے ہوئے آپ انڈیویجول یونٹس کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر معاشرے کی کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں بہن, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تو بتانا ہے دنیا کو کہ خدا نے یہ دنیا جب آزمائش کے لیے بنائی ہے تو اس میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے. تو میں اپنے لیے ایک آزمائش اور کیوں پیدا کروں؟ میری عرض سن لیں, آپ بالکل نہ کریں, لیکن اس کے کچھ نتائج ہیں جو سن لیں. وہ یہ کہ اس کے بعد آپ کو ساری زندگی کسی طرح کے بھی کسی فزیکل تعلق میں شامل نہیں ہونا, یہ طے ہو گئی بات. آپ کو اب اولاد نہیں ملنی, آپ کے بہن بھائی والدین گھر والے اگر آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تو آپ کو اپنے پاؤں پر اکیلے ہی کھڑے ہونا ہے, اور اپنی ناتوانی کے دور میں بھی ایسے ہی گزارنا, کیونکہ دنیا میں تو آپ کے اوپر عمریں آنی ہے نا. جس وقت ہم جوان ہوتے, دیکھیں میرا جو کسی بھی انسان کا جوانی کا وقت ہے جس میں وہ بڑا توانا ہوتا ہے, ہر طرف بھاگتا ہے, ہر چیز کو پکڑ لینا چاہتا ہے, ہر چیز کو رون دینا چاہتا ہے, وہ کون سا والا ہے؟ وہ وہی 20 سال ہیں بیچ کے. آپ دیکھیں, آپ جیسے ہی 20 کے ہو جاتے ہیں تو آپ کی شادی اور چیزیں یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے, ٹین ایج گزر گئی, ایک نارمل لائف کی طرف آ گئے ہیں, یا توانائی کی عمر ہے. آپ جیسے ہی 40 کراس کرتے ہیں تو ایکچولی اب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایک بنیادی چیز کی کمی آ رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹرینتھ نہیں ہے. اب میں اس طرح سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, اس طرح سے بھاگ دوڑ نہیں سکتا, اب میں اس طرح سے چیزوں کو, وہ جو اسٹرینتھ تھی کہ میں سب کچھ کر گزروں گا, وہ نہیں. ڈیپینڈنس کم ہونی شروع ہو جائے گی نا. درخواست یہ ہے کہ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ اس کے بعد دونوں طرف کا فیصلہ آپ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی ایموشنل بلیک میلنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ دیکھو گے جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہارے بچے نہیں ہوں گے, تمہارا شوہر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ توجہ دلانا, اسی کو تو تربیت کہتے ہیں بھائی. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پری میرج کاؤنسلنگ پہ کام کرنا چاہیے تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ آپ مجھے بتا رہے ہیں اصل میں تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے, اگر میں یہ نہیں کروں گی تو یہ نہیں ہوگا, اور ایسے کر دوں گی تو ایسے ہو جائے گا. مجھے اسی کے اندر سے تو ذرائع پیدا کرنے ہیں. میں اسی لیے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا نا کہ بیٹے آپ کو میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں, تو ان کو کیا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جس وقت تم میری عمر میں آؤ گے مجھے تمہاری ضرورت ہے, اس وقت میں بتا سکتا ہوں نا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بتانے کی بجائے اس کو آپ عملی طور پر سوسائٹی میں دکھا دیں کہ شادی یہ ہوتی ہے, ہماری بچی شادی سے کیوں ڈر رہی ہے, ہمارا بچہ شادی سے کیوں ڈر رہا ہے, وہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہ رہا. مطلب اس نے جس طرح سے ہماری سوسائٹی نے اس کا بلڈنگ کر دی ہوئی ہے جس طرح سے, تو وہ اس ڈر سے اس کے پاس نہیں جانا چاہ رہا. اچھا یہ دیکھیں, یہ بھی ڈر اور خوف مجھے اور 10 چیزوں کا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں اگر بیوی ہے تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی پلاننگ کے بارے میں بات کرنے کی بجائے اس کو یہ کہا جاتا ہے میری اماں تھوڑی بیمار ہے, اس کا تم نہیں خیال رکھنا ہے, میری بہن جو نا بہت غصے والی ہے, یہاں پہ تھوڑا تم نے کنٹرول کر لینا. تو یہ چیزیں اس کو پہلی رات بتائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ تو کمپرومائز کی بات ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہم اولاد پر ہی اسٹک رہتے میں تو ہیں. یہ کوشش کر رہا ہوں بڑی دیر سے کہ ہم کسی طرح سے اسی پر رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میری بہن بات کر رہی ہیں, دیکھیں ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی تو ٹوٹل زندگی کی فینٹیسی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایک خاتون آ رہی ہیں جن کے ساتھ اس کا کچھ تعلق قائم ہو جائے گا اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے, گھومیں گے پھریں گے, عیاشی کریں گے. یہ زندگی نہیں ہے. اب یہ بتائے گا کون؟ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان فینٹیسیز کو بھی سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انسان ہے نا, اس کی جبلتیں ہیں, اس کی خواہشات ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کی طرف, ان کو بھی کسی ٹریک پر لے کے آنا
اور پھر اس ٹریک کے ساتھ یہ بتانا کہ اس کے کیا مسئلے ہیں. دونوں ہی راستوں میں مشکلیں ہیں. آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فائدہ اسی میں ہے کہ بچے پیدا کرو آپ کی ڈھلتی عمر میں آپ کی ضرورت. نہیں، یہ تو ایک فیصلے کی بات ہو رہی ہے نا. جو دیکھیں یہ ایک فیصلے کی بات ہو رہی ہے جس طرف دھیان دلانے کی کوشش ہو رہی ہے. جواد بھائی نے بھی یہ بات کی کہ یہ زندگی نہیں ہے آپ کی زندگی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ میں جس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو میں آج میرے بچے بھی ہیں, میری بیوی بھی ہے, میں 24-25 سال زندگی کے گزار لیے ہیں بیوی کے ساتھ, میرے کچھ نتائج فکر ہیں. میں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جب میں گفتگو کروں گا تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز بتاؤں گا نا. تو یہ نتائج ہر جگہ تو نہیں نکل رہے نا ایسے. ارے بھائی اگر مجھے فیصلہ کرنا ہو تو میں یہ کروں گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر میرا بیٹا یا بیٹی میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ دیکھو آج مجھے تمہاری جو ضرورت پڑ رہی ہے یہ میں ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں. الٹ ہے نا, میں اس سٹیج پر آ چکا ہوں جس کے بارے میں تمہیں ایکسپلین کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو تم میری ضرورت ہو آج میں ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں. یہ ایکسپلینیشن باہر سے نہیں آنی, جو اندر کھڑا ہے آدمی وہی بتائے گا. ہر حال میں اسی کو بتانا چاہیے. یعنی ایک خاتون کسی دوسری خاتون کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو بچہ پیدا کرنا اتنا مشکل کام ہے, اور کہہ رہی ہیں آپ کے بچے میں, کہہ رہی نہیں بھائی وہی بتائے گی. آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا, یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے کہ مثال کے طور پر لیبر پین جو ہے یہ بتانے سے نہیں سمجھ میں آتی. سنا ہے نا آپ نے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 40 کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بتانے سے نہیں سمجھ میں آتا. میں گزروں گا, میں اپنے احساس میں ہوں, میری ایک تکلیف ہے, میرے اب گواہ مجھے اجازت نہیں دیتے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میں ڈھل رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہوں گا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میں اٹھ کے اپنے کام کرنے کے قابل نہیں رہا, مجھے یہ سب کچھ جو ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا, آنکھیں تو میں شیشے میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, آپ کو جو نتائج ملے ہیں وہ ضروری نہیں ہے نا ہر کسی کو. بالکل ضروری نہیں ہے. یہ اولڈ ایج جو آپ مجھے ہاؤسز بتائیں کہ بنے ہوئے آپ کا ہیں, بیٹا اگر باہر نکلتا ہے اور ایک ٹائر کے اوپر ون ویلنگ کر رہا ہے, ضروری ہے اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا, لیکن آپ اس کو کیوں خبردار کرتی ہیں؟ آپ جس وقت ایک فرش کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, کسی مال میں جاتی ہیں, کہیں پہ جاتی ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ویٹ فلور, ہر آدمی گر رہا ہوتا ہے. آپ جب گاڑی باہر لے کے نکلتے ہیں تو آپ کو سگنل کے اوپر, مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو گاڑی سگنل پہ نہیں روکتے تو ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. نہیں رکنا چاہیے. ہر دفعہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. اکثریت یہی ہو رہی ہے جو میں بات کر رہی ہوں, یعنی کہ آپ نے اس چیز کو, یعنی کہ آپ نے اینڈ ایج پر آپ کو بچوں کی ضرورت پڑنی ہے. میں آج کے دور کی بات کر رہی ہوں. آج کے دور میں ایک ایج کے بعد ہر بچہ اپنی لائف بنانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. اگین وہی بات یہاں سے اب کیوں بن رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز, اب کیوں بن رہے ہیں؟ یہ ایک ریزن ہے. میں نے پہلے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ خدا ہے, اس کا ایک قانون ہے, آپ مسلمان ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کو اس تعلق میں جانا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے, آپ نکاح کریں گے اور اس تعلق میں جائیں گے. اس کے نتیجے میں اس نے آپ کو اپنی تخلیق میں سے ایک حق یہ دیا ہے کہ جو تخلیق کرنے کا پروسیس ہے اس میں آپ کو شریک کر لیا ہے. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشرہ, وہ خاندان, وہ دنیا وہ ایسے چلانا چاہتا ہے کہ آپ اس کے اندر اس کے لیے یہ تخلیق کا کام سر انجام دیں. یہ آپ کی آزمائش کا ایک حصہ ہے زندگی میں. تمام معاملات, اور میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے شادی کو زیادہ سر پہ چڑھا لیا ہے. میں ایک ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھ کے بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی آسان نہیں تھا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, دیکھیں ہم بار بار جو صرف ایکسیپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں جو چینجز کے اندر آ رہی ہیں. جس چیز کے اوپر ایسے پلیٹ فارم سے بات کرنے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا ہے وہ جو پری میرج کاؤنسلنگ کا لفظ یوز ہوا ہے نا, اس بارے میں ہمیں ڈسکشن کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, یا اس بارے میں تربیت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. شادی کانٹریکٹ کائنڈ آف چیز ہے جس کا ایک پیکیج ہے, ایک بیگیج ہے, ٹھیک ہے. ہر طرح کی سچویشن میں وہ ویری کرے گا, ہر انسان کے ساتھ وہ چینج ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیٹ سانچہ بنا دیا جائے گا اور ہر بندہ اس کے اندر فٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان ایسے نہیں ہوتے, بیہیویئرز ایسے نہیں ہو رہے ہمارے, ہم اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہے, ہم اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہے. ہماری کنڈیشننگ فرق ہے, ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے. ایک ہی گھر میں پلنے والی دو بہنیں ایک ہی ماں باپ کے اندر بالکل الگ جگہ پہ بیہیو کریں گی, بالکل الگ طریقے سے بیہیو کریں گی. ایک ہی ماں کے پیٹ سے آئی ہیں, ایک ہی کھانا کھاتی رہی ہیں, ایک ہی باپ نے پالا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری چیزوں کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جس چیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریلیشن میں جا رہے ہیں ایز اے وائف, ایز اے ہسبینڈ,
تو اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہاں پہ کیا کیا چیزوں سے کام لیا جا سکتا ہے, کیا آپ کی فیور میں جائے گا, کیا تھرو تجربے سے ہی کوئی بڑا بتا سکتا ہے نا, یا جس نے کاٹی ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ ورک کرتا ہے, یہ ورک نہیں کرتا. تو وہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بات اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام مجھے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں, تو عام دنیا میں میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن سے نتائج بہتر ہو جائیں. یہ نہیں کرتا کہ فلاں کام کو بند کر دیتے ہیں اس کی وجہ کہ اس کے تو نتائج نہیں نکل رہے ہیں. میں بہتر کرتا ہوں نا. مجھے یہ اگر مثال کے طور پہ یہ لگتا ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے اس سے, اور پھر یہ لگتا ہے کہ نہیں تو مجھے تو لکڑی بھی چاہیے, مجھے جلانا بھی ہے, مجھے زندہ بھی رہنا ہے, مجھے حرارت بھی چاہیے, مجھے بستر بھی چاہیے, مجھے بیڈ بھی بنانا ہے, تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا یار آپ جتنے درخت کاٹیں گے نا اس سے 10 گنا زیادہ لگائیں گے. حل ہے نا کسی چیز کا. آپ کو یہ لگتا ہے بہت بدبو آ رہی ہے, گلی کے اندر سے گزرتے ہیں بہت بدبو آتی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے کہا جائے کہ اپنے پیٹ کنٹرول کریں, ہے نا. آپ جائیں گے ہی نہیں واش روم, آپ بند کر دیں گے, واش روم اٹھا کے شہروں سے اپنی بستیوں سے باہر لے جائیں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یار ہم نالیوں کو بہتر کرتے ہیں, ہم گٹر ڈالتے ہیں, ہم فلاں کرتے ہیں. تو آپ تعفن کو, آپ گرد کو, آپ غبار کو, آپ غلاظت کو ایسے روکتے ہیں. اسی طرح یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک جگہ ہے, اس کے اندر مسائل ہیں, یہ کہا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے. دو انسان وہ باپ بیٹی بھی ہیں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے, باپ بیٹا ہیں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے, ماں بیٹی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں رہا کہ شوہر اور بیوی ایک جیسے ہو جائیں گے, یہ دعویٰ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف ذہن کے لوگوں نے ایک ساتھ آنا ہے اور معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ پھولوں کی سیج ہے, یہ کسی نے نہیں کہا. جب آپ ایک بیٹی کے طور پر کسی کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں تو یہ گارنٹی لے کے آئی تھیں کہ پھولوں کی سیج ہے. ہم نے جب بیٹی کے اوپر گفتگو کی تھی تو یہ بتانے کی کوشش کی تھی نا کہ بیٹیوں کو کتنے مسائل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب اس باپ کو جا کے اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں بیٹی نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں, آپ یہ کہیں گے کہ بیٹیوں کو ایسے پالتے ہیں, بیٹیوں کے یہ حقوق ہیں, بیٹیوں کو ایسے بہتر کرتے ہیں, اور بچے اتنے پیدا کرتے ہیں جتنوں کو سنبھالا جا سکے, جو آپ کی اوقات اور آپ کے فائنینشیل سچویشنز کے اندر آ سکتے ہوں, آپ ان کی تربیت بہتر طریقے سے کر سکتے ہوں. تو بیٹیاں بند کرانی تھیں تو پھر تو وہ جلا دیتے تھے, دبا دیتے تھے, وہ کر لیتے. ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ آزمائش ہی یہ ہے, ہوتے ہوئے یعنی مانتے ہوئے اس کے اندر سے گزرنا ہی تو آزمائش ہے. آپ جن رشتوں کی بھائی مثال دے رہے ہیں وہ خون کے رشتے ہیں, وہ بلڈ ریلیشن ہے جو ٹوٹ نہیں سکتے. اس کے باوجود وہ لڑائی بھی کر لیں, وہ کچھ بھی کر لیں, وہ بچوں کا حق بھی کھا لیں, وہ ماں کے ساتھ لڑ لیں, یا سالوں سال الگ ہو جائیں, ٹوٹ سکتے ہیں. نہیں وہ آپ خودکشی کر لیں, ان کو زہر دے دیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ آپ ایک ایکسٹریم لیول بولیں گے تو پھر ایسا تو ہو ہی جائے گا. لیکن بیوی میں چوائس ہے, آپ اپنی پسند سے ڈیسیژن لیتے ہو باشعور مطلب طریقے سے, اور اگر کوئی مسئلہ ہے جہاں پر مطلب نہیں نبھایا جا رہا رشتہ تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ سیپریٹ ہو سکتے ہو. لیکن اس کو اس طرح سے آپ اس رشتے سے جوڑ رہے ہیں کہ جو کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتے. ان کی مثال دے رہے ہیں کہ میاں بیوی میں, بہن بہن میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, باپ اور شوہر میں بھی, اس کے بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے. چاہیے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ گھر سے بھاگ کے چلی گئیں, بیٹے جو ہیں انہوں نے والدین کو چھوڑ دیا, اپنی بیویوں کی خاطر الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے, دنیا سے ملک سے باہر چلے گئے, کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے. ایکسٹریم مثالیں جیسے آپ ادھر کہہ رہی ہیں ادھر بھی دی جا سکتی ہیں. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو پلیز ہمدردی سے سمجھیے. ہمارے ہاں مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی یا شادی کا میں جو تعلق ہے اس کو ایک ہوے کے طور پر پیش کر دیا ہوا ہے. اس کا کچھ نتائج نکل رہے ہیں, ان نتائج میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں ہماری زندگی کے ساتھ بھائی مجھے لگتا ہے ہوا تو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے, ہم نے تو اس کو فینٹیسی بنایا ہوا ہے, نہیں اور اسی میں جیتے جا رہے ہیں. ہوا شاید بنانے کی ضرورت ہے کہ شادی میں یہ چیزیں ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے شادی کی. نہیں دیکھیں واصفہ جی, صرف فینٹیسی نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے میں شادی کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں. اتنی ریکوائرمنٹس ہیں جتنی ریکوائرمنٹس نہیں ہونی چاہیے. میٹیریلسٹکلی بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں, لڑکی کے لیے بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں. آپ اس کو صرف فینٹیسی کے طور پر مت دیکھیں. شاید مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹلی جو میں نے اس کی ریشو دیکھی ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے شادی سے ڈر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. ہاں بالکل, یہ ذمہ داریوں کو بھی ذرا ڈیفائن کر لیں. دیکھیں اگر بات اس طرف جا رہی ہے تو ذمہ داریوں اور حقوق کے
के ऊपर ये बात करना चाहिए कि सोसाइटी क्या बर्डन क्या है, ये सोसाइटी बर्डन है, उस रिलेशन का तो नहीं है. मेरी बहन यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सोसाइटी, मुआशरा, समाज यही है. इसके अंदर हम एलियंस की तरह तो नहीं रह सकते. जाहिर है अंदर ही सरवाइव करना है. एक नहीं, मिनट, एक एलियन मिनट. की तरह नहीं रह सकते, लेकिन बीवी गुलाम की तरह रह सकती नहीं, है. अर्ज सुन लें, नहीं रखेंगे गुलाम की तरह इंशाल्लाह. अर्ज ये है कि हमने जिस वक्त बच्चे पैदा कर लिए हैं तो वहाँ से तरबियत का अमल शुरू हो जाएगा. आपके यहाँ ये खौफ और चीज़ें, आपने कुछ चीज़ों को आपके लिए जो चीज़ें एक ज़माने में लग्जरीज़ थी उनको आपने नेसेसिटीज़ बना लिया है. अब आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है. पहले ज़माने में बीवी को ले आते थे या बहू को घर ले आते थे तो सिर्फ 2 रोटियां एक्स्ट्रा बननी होती थी. खेत है, खलिहान है, अपना काम भी कर रही है, दूध धो लेगी और साथ में 2 रोटियां भी खा लेगी. अब प्रॉब्लम ये है कि बीवी आते ही निकाह नामे पे साइन करने का मतलब ये होता है कि आपने अब उसको आईफोन भी गिफ्ट करना है, आपने उसको गाड़ी में लेकर भी जाना है, लेकर भी आना है, आपने उसके पार्लर के खर्चे भी उठाने. यानी वो चीज़ें जिनके लिए पहले प्रॉब्लम नहीं थी, होती नहीं थी. इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर ये आईफोन के ऊपर एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ प्लीज़. अब मसला ये है कि ये चीज़ें आपने खुद पैदा की हैं, ये पैदा की हैं माशरती तौर पर. इसके अंदर भी कुछ मसाइल हैं. कुछ मसाइल वो हैं जहाँ पर शादी के इंस्टीट्यूशन उस तरह से कायम नहीं रहा, वहाँ के भी कुछ मसाइल हैं. तो दोनों को कंपेयर कर लें. मिसाल के तौर पर यूरोप में अगर शादी के रुझान में कमी आई है उसको कंपेयर कर लें. आपके यहाँ जो ये वाले मसाइल हुए इसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसको कंपेयर कर लें. और ये जिस खौफ की आप बात कर रही हैं इससे बहुत बड़े शादी से बहुत बड़े खौफ हैं जो मेरी औलाद को, यूथ को इस वक्त मसाइल में घेरे हुए हैं. लेकिन उनको सबसे बड़ा मसला हमने ये बना दिया है कि बच्ची पैदा हुई है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसने अपने आप को इस काबिल करना है ताकि उसको अच्छा शौहर मिल सके. लड़के का वाहिद मकसद ये है कि बेटे तुम पढ़ लिख जाओ ताकि तुम्हारी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए. ये कौन कर रहा है? ये माएँ कर रही हैं ना. माँ भी औरत है और वो इसी प्रोसेस से होकर आई है. उस प्रोसेस के बावजूद वो अपनी बेटी को और बेटे को उस प्रोसेस में लेके जाना चाहती है. अच्छा भाई, मेरी बात सुने कि ख्वाहिशात है, आईफोन की अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक लड़की की ख्वाहिशात है, वैसे मुझे तो आज तक किसी दूसरी लड़की के हाथ में मोबाइल आईफोन नज़र नहीं आ रहा. सीधी सी बात है. मेरे ख़ानदान में पूरे जहाँ पर भी मैं नज़र दौड़ा लूँ तो शायद मेरे सिवा किसी के पास भी नहीं है. आईफोन का लफ्ज़ तो एक सिंबॉलिक इज़हार के तौर पर, सिंबॉलिक ही कहा, लेकिन ख्वाहिशात ऐसी है, बढ़ा दी गई हैं. और आपका मर्द जिसने ये जिम्मेदारी लेनी है वो 2 वक्त की रोटी का सोच रहा है. भाई क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट उसी तरह से चीज़ों को कैसे लेकर नहीं चल सकते? रुक जाएं. ये मर्द ने क्यों लेनी जिम्मेदारी? मर्द ने क्यों लेनी जिम्मेदारी? क्योंकि वो कवाम है. हाँ बिल्कुल. तो उधर आप उसको कवाम मान रही हैं, उधर शादी ही नहीं मान रही, उधर शादी से निकाल. मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ. तो फिर तो आप मजहब में खड़ी है ना. चॉइस कुछ समझती हूँ कि अगर औरत चाहती है, करना चाहती है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है. मर्द भी करना चाहते दोनों की. अगर नहीं करना चाहते तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं किया जा सकता. पहले आपका सारा आर्ग्यूमेंट खड़ा था मजहब से बाहर के करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये मसाइल हैं. अब जैसे ही आपने कराई है बेचारी किसी की शादी तो आपने उसको कवाम बना दिया. आजमाइश के तौर पर उसको पेश कर रहे थे तो मुझे लगा कि आजमाइश तो उधर भी है, फिर उसको ले लें इसी तरह. अभी आपने कहा ये बात कि डर है और वो इस वजह से है कि लड़कियों को आईफोन चाहिए. मुझे समझ आ गई है कि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आज का बच्चा. अच्छा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. मैं भी मुझे पता क्या ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है. ठीक है, पीछे एक्सप्लेन कर दूं. देखें एक दौर वो था कि जिस वक्त बच्चे इसलिए पैदा किए जाते थे कि कोई पानी जाके खेतों को दे देगा, जो खेत संभाल लेगा, फसल लगा लेगा. आज प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चे से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपकी बच्चे से रिक्वायरमेंट ये है कि इसने पहले पढ़ना है, इसको अपनी तालीम ख़त्म करनी है. वो 24-25 साल 26 साल का हो चुका होता है अभी से. उसके बाद उसने जॉब हंट के लिए निकलना है. फिर उसको कोई जॉब मिलेगी, फिर उसको 4-5 साल 6 साल लगेंगे किसी पोजीशन पर पहुंचते, अगर उसमें पोटेंशियल है पहुंचने का. अगर पोटेंशियल नहीं है तो वैसे ही नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्ची के जो घर वाले हैं उनको चाहिए 23-24 साल का बच्चा. उसकी वजह यह है कि जैसे ही वो 30 क्रॉस कर जाता है तो वो कहेंगे कि ये तो पक्की उम्र का हो गया. लड़के को चाहिए वो लड़की जो इंडिपेंडेंट भी हो, कमा भी रही हो, पढ़ी लिखी भी हो और उसकी उम्र भी 22-23 साल से ऊपर ना हो. आपके माशरे में हो रहा है जहाँ पर बच्चे ने बाप की कमाई से खाना और वो 25-26 साल के बाद कमाने के लिए निकलेगा. बाहर सोसाइटियों में ऐसा नहीं हो रहा. वो 16 साल के बाद आपको प्रैक्टिस में ले जाते हैं कि आप जाकर कमाएंगे. मैं अर्ज करता हूँ वो जो ये हमारे प्रैक्टिस माशरती मसाइल है. वो जो 15-16 साल की मेरी बहन प्रैक्टिस है
وہاں دیکھیں ہم چیزوں کا آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنے بچے جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں, وہ 16 سال کے ہونے کے بعد اپنی زندگی گزارتے ہیں, خود ہی شادی کر لیتے ہیں, خود ہی کھا پی لیتے ہیں, والدین کو اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں. اٹ از اے فل پیکیج. ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے, جتنا یہاں پر تعداد ہوگی ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی اولڈ کس ہوم چیز کی. کی؟ یہاں پر بھی یہی چیزیں چل رہی. میں کہہ رہی ہوں کمپیئر کرنے کا فائدہ نہیں اس چیز کو, لیکن آپ نے شروع کیا, جاب کے یہ جو میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز کو کمپیریزن میں لے کے آتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ پھر آپ آئسولیٹ کر دیتے ہیں, یہ والا پروسیس دیکھیں گے یہ والا نہیں دیکھیں گے. آپ کو اسلام سے لینا ہے تو اسلام کا ایک پورا نظام ہے, اس کو لے لیں. آپ کو نہیں لینا ہے یورپ کا ایک پورا نظام ہے, وہ لے لیں. آپ کو وہ نہیں آئے گا پورا پیکیج ہی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ یہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا اور مل کے ایک ملغوبہ بنا لیا اور پھر آپ نے کہا کہ یہ اسلام کا خاندانی نظام ہے یا یہ یورپ کا خاندانی نظام ہے, نہ وہ مانیں گے کہ ہمارا ہے نہ یہ مانیں گے کہ ہمارا ہے. آپ کو کسی ایک جگہ پر کھڑے ہونا ہے, اس کے کچھ اپنے مسائل ہیں جن کے اندر سے گزرے گا. اسلامی نظام کیا ہے خاندان کا؟ نہیں نظام ابھی عرض یہ مطلب ہے, اسی کو لے کر چل پڑتے ہیں, تو آپ پلیز اس پہ بتا دیں. میں نے تو ابھی آپ کو کہ کون بتایا سا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دو مختلف جنس کے لوگ ہیں, آپ کو جب آپس میں ایک عمر ہو گئی ہے, آپ کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں جانا ہے, آپ کو شادی کرنی ہے, نکاح کرنا ہے, آپ اس کے آپ خدا تو کہہ باقاعدہ رہا ہے کہ اپنی ڈاکیومنٹ کریں گے, پسند سے کانٹریکٹ شادی کریں. کر لو. آپ تو وہاں لو میرج کو بھی نہیں پسند کر رہے. کس نے کہا نہیں پسند اللہ کر تعالیٰ رہا؟ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جس جو تمہیں پسند ہے اس سے شادی کر لو. تو میں یہاں نے تو پہ یہ نہیں بات ہو کہا. چکی ہے یہ کہ مرضی سے شادی کرنا. میں کہہ رہی ہوں کہ دین پر ہی چل پڑتے ہیں, دین کو لے کر چلتے ہیں کہ کہاں پر یہ جو ہمارے معاشرے میں پابندیاں لگائی گئی ہیں دین میں وہ کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, دین کو لے کر اس چلتے سے ہیں. پہلے میرا ایک تھا, آپ نے کہا کہ آپ کسی ایک کو پکڑیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک پورے اسٹرکچر میں بھی تو ایشو ہو سکتا ہے کہ مجھے مغرب کے پورا اسٹرکچر نہیں پسند, مجھے اس کے کچھ پارٹس پسند ہیں, تو کیوں میں پورا کا پورا اسٹرکچر پکڑوں؟ ہاں مجھے بیٹے, کچھ اس کی اسلامک. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک زمین پہ رہتے ہیں, ایک خطے میں رہتے ہیں, ایک معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کا خاندان ہے, آپ کسی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں, وہاں کی کو اپنی تہذیب ہے, وہاں کی کو اپنی ثقافت ہے. اس سارے کو اٹھا کے جیسے آپ کسی کھیلنے والے گراؤنڈ میں پچ بناتے ہیں نا, کہیں سے مٹی منگا کے سارا کچھ تبدیل کر دیتے ہیں, کر لیں. مطلب ہماری یہ ریت ہے کہ عورت کو مارا جائے گا اور اس کو اس طرح پریشر میں رکھا جائے گا, یہ ہماری ریت ہے. نہیں یہ نہیں, ابھی اس پہ ہم گئے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کیا آپ نے یورپ کا معاشرہ لینا, آپ نے امریکہ کا معاشرہ, یعنی کوئی نظام لے لیں, لیکن پھر اس کے اندر سے جب بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں لیں گے تو اپنے معاشرے کے لحاظ سے ہی لیں گے نا. یعنی اس سے باہر کیسے چلے جائیں گے؟ یہاں سے اٹھے اور نکل جائیں, جا کے وہاں بس جائیں, لیکن یہاں آپ کے والدین ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی زمین ہے, آپ کے ماحول ہے, اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کے رویے ہی میں کہیں سے زندگی گزرے گی. اور یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ کسی نے نہیں کہا. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جہاں صرف بیوی مار کھا رہی ہے, بیٹی بھی کھا رہی ہے. اچھا یہ ظلم تو روکنا ہے نا, اسی پہ تو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہماری ریت ہی ہے, ہمارا رواج ہی ہے. ماں سے بیٹا کٹ کھا رہا ہے نا, اس سارے کے اندر سے یہ سمجھیں کہ یہاں مسئلہ جنس نہیں ہے, یہ تو تربیت کے مسائل ہیں. ماں کو بھی سمجھاؤں گا کہ بھائی اپنے بچے کے ساتھ تمہیں یہ کام نہیں کرنا. اپنے بیٹے کو, لیکن یہاں پر بھائی بھی بہن کو مار رہا ہے غیرت کے نام پر. تو اب آپ جب رشتوں میں اس طرح سے بیلنس لے کے آتے ہیں نا کہ ماں کو کمپیئر کریں گے بیٹی کے ساتھ, تو پھر وہ بیلنس نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ آپ بیٹی کو بیٹے کے ساتھ کر لیں, بیوی کو شوہر کے ساتھ کر لیں. مطلب بیٹے کے جو رائٹس ہیں, جو بیٹی کے رائٹس ہیں, ان کو ایکول رکھنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو بیٹی کے رائٹس ہیں وہ میں ماں کے ساتھ کمپیئر کروں گا, ایسے کیسے پاسبل ہے؟ ماں مار سکتی ہے بیٹے کو, ماں مار سکتی ہے, تو کیوں اس نہیں وقت مار عورت سکتی؟ اور مرد نہیں ہوتے. نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. تو پھر ادھر میاں اور بیوی میں رشتہ نہیں. آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح چیزوں کو لے کے چلیں گے نا کہ ایک, ہاں نا بالکل, کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو حق ہے, یہ رائٹ ہے کہ وہ بچے کو اپنے کو سدھارنے کے لیے تربیت کے پہلو سے سختی کر سکتی ہے کچھ نہ کچھ. شوہر جو یہاں لیکن جو شوہر ہمارے کو کس نے تربیت کا حق دے دیا؟ ٹریڈیشنل شوہر ہے نا, یہی بھائی کو کس نے حق دے دیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں اور بیوی رشتے میں جڑے ایک ہوئے ہیں. سیکنڈ ٹھہر جائیں, پہلے آپ اس کا جواب دینا. یہاں پہ ابھی آپ معاشرہ کر رہی تھی, ہمارے تو معاشرے کا سب سے بڑا جو دلیل ہے اس کی وہ ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ نئی عورت کو ہم اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں, اس نے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, ہمارے والدین کے ساتھ اس کا معاملہ پڑھنا ہے, تو اس کو تو بھی سکھانا پڑے گا, تربیت کرنی پڑے گی, اپنا ماحول بتانا پڑے گا. جوائنٹ فیملی کی تو میں خلاف ہی ہوں. یہ دیکھیں پھر آپ دوسری بات کر دی آپ نے. میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ بیوی آئے وہ سارا کچھ بیچارہ اپنا کسی ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائیں. سن لیں, وہ 5-6 نندوں کو 4-5 دیوروں کو اور پھر بعد میں ان کو پالے پوسے, اور وہ جو ساس ہے وہ گھٹنوں کا درد لے کر, سر کی درد, بلڈ پریشر لے کر چارپائی پہ بیٹھ جائے. وہ بچے اپنے لیے پیدا نہیں کرتی, وہ بچے آنے والی بہو کے لیے پیدا کر رہی ہوتی ہے. بچے اسی ضرورت کے لیے پیدا کیے ہیں. وہ آپ نے بیٹا جب پیدا کیا ہے, آپ کی ڈھلتی عمر میں وہ بہو لے کر آئے گا اور وہ آپ کی خدمت کرے گی, اسی لیے پیدا یہی کرے تو ہیں نا. کیا ہے, خود اس کی کر لے تو کافی ہے. وہ 5-6 نندے بھی ہیں, 7-8 دیور بھی ہیں, ان کی بھی کرنی ہے. مسئلہ تو یہاں پر ہے. اور کیا مسئلہ ہے, بیچاری بیوی ہے, اس نے اگر کہیں جانا ہے, اس کی کچھ خواہشات ہیں کہ وہ باہر دوستوں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتی, نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ بیوی نے 5-6 بچے لے کر, نند نے 5-6 بچے لے کر آنا ہے یہاں پر, آپ نے اس کی خدمت میں لگ جانا ہے. تو یہ والی بیچاری عورت کو یہاں پہ تو مطلب پیسا ہوا ہے بیوی کو. وہ کہاں پہ آزاد ہے, مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں کہاں پر بیوی آزاد ہے؟ نہیں, یہ جو بات کر رہی تھی کہ ماں اور بیٹے کی, کہ آپ نے کہا کہ ماں مار سکتی ہے, انہوں نے کہا رشتے میں ہم وہ بندی ہوتی ہیں ماں اور بیٹا, تو اس کو آپ نے کمپیئر کیا شوہر اور بیوی کے ساتھ. یار مار کو نہیں کیا, رشتے کو کیا. تو رشتے یہ میں بتایا تھا, تو یہ یہاں پر بھی تو ہے نا کہ مرد مار سکتا ہے, شوہر مار سکتا ہے نا بیوی کو. ارے نہیں, یہ کہا میں نے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابھی سن لیجئے, ابھی قرآن پہ بھی آ جاتے ہیں. عرض یہ کیا تھا کہ جس وقت ماں بیٹے کو مارتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ عورت مرد پر ظلم کر رہی ہے, وہاں آپ کہتے ہیں کہ رشتے میں ہے اور اس کی تربیت کر رہی ہے, اس کو پال رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ یہ کہیے کہ شوہر بیوی پر ظلم کر رہے ہیں, بیویاں شوہر پر ظلم کر رہی ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں, دیا گیا ہے نا شوہر کو. جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, صبر کریں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اسپیسیفک کیسز پہ بات کر رہے ہیں رادر دین ایک جنیرک صحیح غلط پہ بات کرنے کے. جہاں یہ ہو رہا ہے کہ نند بچے لے کر آ رہی ہے, وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ نند آ کے کہہ رہی ہے میں پیرنٹس کو دیکھ لوں گی, تم جاؤ, تم ٹائم اسپینڈ کرو اپنی مرضی سے رہو. جہاں یہ ہو رہا ہے کہ ساس گھٹنوں کا درد لے کے بیٹھ رہی ہے, وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ساس کہہ رہی ہے بیٹے تم اپنی نیند پوری کرو, میں تمہارے بچے سنبھال لوں گی. دونوں طرح کے سچویشنز ہیں. ایک سیکنڈ, ہم جس لینس سے دیکھیں گے ہم پھر صرف اسی چیز کو دیکھتے رہ جائیں گے جب تک ہم زوم آؤٹ نہیں کریں گے. یہ وہ بات ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی. دیکھیں میں نے ڈسکشن کو ادھر لے کے جانے کی کوشش کی تھی شروع میں, اور 2 مرتبہ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ لوگ اس کو پہلے جنرل سینس میں دیکھیں. ہر آدمی کی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں. یعنی مثال کے طور پر مجھے اپنی ماں کے ساتھ ایک طرح کا ایکسپیرینس ہوگا, آپ کو دوسری طرح کا ہوگا, آپ کا شوہر کے ساتھ اور ایکسپیرینس ہوگا, میری بیوی کا اور ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایکسپیرینسز میں آتی ہیں. اگر ان کو ہم لے کر چلیں گے تو ہر آدمی کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں. لیکن اس پہ معذرت کے ساتھ ہم جو بالکل سالوڈ اور بہت اچھے پرامن رشتے گزار رہے ہیں اپنی زندگی, ان پہ بات نہیں کر رہے. ہم بات ان پہ کر رہے ہیں جن کے مسائل ہیں, ادھر ہوتی بھی نہیں, اسی لیے ان کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں. دیکھیں نیگیٹیوٹی یا جہاں پر پرابلم ہوتی ہے وہ چیز لاؤڈ ہوتی ہے. میں اس چیز کو نیگلیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے رشتے بھی ہیں, لیکن وہاں پر تو سب کچھ اسموتھ چل رہا ہے. ہم اس کو کیوں لے کر آئیں؟ جہاں پر پرابلم ہے ہم نے وہاں پر ہائی لائٹ کرنی ہے نا چیزوں کو. ہم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے جہاں ایشو ہے ہم اسی کو ریزالو کریں گے نا, جہاں ایشو ہے انہیں وہاں کی ہم کیوں بات کریں گے, لیکن اس ایشو کی روٹ کو ہم پکڑیں گے نا. اکثریت آپ نمبرز بھی تو دیکھیں نا. دیکھو کومل, جب ہم نمبرز کی بھی بات کریں گے نا تو ہم اس کو ٹرکل ڈاؤن کرتے کرتے ہم روٹ پر آنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں سولوشن چاہیے, جب ہمیں سولوشن چاہیے ہم اس کی روٹ پکڑیں گے. یہ پرابلم شروع کہاں سے ہوا, پیچھے کیا چیزیں تھیں جن کے ریاکشن میں یہ سب ہوا. جب ہم وہ دیکھیں گے تو ہمیں ایک نسل پیچھے جانا پڑے گا. آج اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی شادی سے گھبرا رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو دونوں فیکٹرز ہوں گے کہ یا تو اس نے اپنے ارد گرد کوئی سکسیسفل اور ایسی شادی چلتی دیکھی نہیں جس کو وہ یہ دیکھے کہ ہاں آئی ایم لوکنگ اپ ٹو اٹ, ٹھیک ہے, یا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس یونٹ کا مقصد کیا تھا. اس نے یا تو اپنے گھر میں ایک بڑی بری سی پکچر دیکھی, یا کوئی بری ہونا ضروری نہیں ہے, اس نے کوئی اٹریکٹیو پکچر نہیں دیکھی. دا پرابلم از کہ وہ پکچر بھی ایک چیز ہے, اس کو باقی تمام دنیا کے بارے میں پتہ ہے. اس کے پاس آج کل سوشل میڈیا کے نام پر ہر چیز کی ایکسیس ہے.
وہ کیا اس قابل نہیں ہو سکا, یا اس نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن ہی نہیں کیا کہ وہ خود اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرے کہ میرا دین اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے, میری اپنی جو انیٹ نیچر ہے وہ کیا کہتی ہے کہ میں کسی انسان کے ساتھ کتنی کیپیسٹی میں رہ سکتا ہوں, میری اسپیس کیا ہوگی. وہ خود سے کیوں ان چیزوں کو نہیں سارٹ آؤٹ کر پا رہا, وہ کیوں بار بار انہی بری ایگزامپلس کو ریوزٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ریزن دیکھنی پڑے گی پیچھے کاز کیا ہے. کاز اینڈ افیکٹ پہ جب ہم جائیں گے تو پھر یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہو جائیں گی کہ ساس کیا کر رہی ہے, سسر کیا کر رہا ہے, دیور نندیں کیا ہیں. پھر ہم بات کر رہے ہوں گے کہ صحیح غلط کیا ہے, اور وہ شروع ہوگا چائلڈہڈ سے. وہ وہاں سے اس ایک بچے نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے پٹتا دیکھا ہوگا, تو یا تو اس کے ذہن میں یہ ایک آپشن تو فٹ ہو جائے گی نا, چاہے وہ اس کو آپٹ کرے یا نہ کرے, یہ آپشن ضرور ہوگی کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو وہاں اب ایک بچے نے دیکھ لیا, ماں باپ کو نہیں ہم سمجھا سکے, وہ والا وقت گزر گیا. اب جب وہ بچہ ٹین ایج میں آ رہا ہے, ایک فیکٹر یہ ہے جو بھی جواد بھائی نے بھی کہا کہ تربیتی فیکٹرز بیچ میں ہمیں لانے پڑیں گے. ہمیں اس کرائٹیریا کو میٹ کرانا ہے بچوں کو کہ بیٹے یہ شادی اس لیے ہے, ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. تمام یہ سینیریوز ہوں گے جس سے تم گزرو گے, اور اس کے ریئیکشنز اور اس کے ریپریکاشنز تمہیں خود ہی بھگتنے پڑیں گے, تب ماں باپ نہیں آئیں گے بیچ میں. آئیڈیلی یہ نہیں آنا چاہیے. اب اگر اس بچے کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے تو کیا وہ بچہ جس کے پاس دنیا کی تمام چیزوں کی انفارمیشن ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ ڈیپ سی میں کیا چل رہا ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ ایلون مسک کیا کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے گھر ایک عورت لے کر آنی ہے تو اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھنا ہے. قرآن اس کے پاس موجود ہے, ہر طرح کی اچھی ایگزامپلز موجود ہیں, اس کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے. ریزن ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود اس کو آپٹ نہیں کر رہا کہ وہ اس کی صحیح ریزننگ ڈھونڈے. آج بچے یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کون سا کریئر, کون سا پروفیشن لوں گا تو اس کے بعد مجھے کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. جب میں مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی میں مارکیٹ میں آؤں گا جب, تو کیا میرے لیے کوئی جاب ہوگی 4 سال بعد ڈگری ختم کرنے کے بعد. وہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ میں نے آج سے 4 سال بعد شادی کرنی ہے تو کیا میں اس قابل ہوں ہر طرح سے کہ میں ایک عورت کو سنبھال سکوں. اور کیا یہ لڑکی نہیں دیکھ رہی کہ میں 4 سال بعد 5 سال بعد جب شادی کروں گی تو کیا میں گھر چلانے کے قابل ہوں. یہ وہ چیزیں جس کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کو یہ آپ نے تربیت کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے, اس طرح سے کنڈیشن کیا جا رہا ہے کہ بچے یہ سب کچھ سوچ سکیں؟ نہیں کیا جا رہا, اسی لیے تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نے یہ پیٹرن کی ہو جس طرح جانا سے چاہیے پہلے ایسا. ماما صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اور یہ بہت خوبصورت بات ہے, لیکن یہ ایسی ہے نہیں. یہ یہاں پر پیٹرنز کی جو میں نے لڑکی اور بات لڑکا کی شادی تھی, نہیں کرتے, یہاں پر 2 فیملیز شادی کرتی ہیں. تو اسی لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انوالو نہیں ہوں گے, وہ نہیں دیکھیں گے کہ ذات پات کیا ہوتی ہے, لڑکی فرما بردار بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ چیز رائج ہے نا جو اچھا آپ ویسے بات میں کر رہے اب ہیں اس وہ میں بہت ایک خوبصورت تلخ ہے. بات کر دوں. جیسے میں نے آپ کو وہاں یہ منع کیا تھا نا کہ آپ یہ مکسنگ نہ کریں یورپ امریکہ اور پھر تھوڑا سا اسلام, اور ایسے ہی عرض یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں نہ کسی اسلام سے تعلق رکھتی ہیں نہ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. آپ ایک ہندوانہ معاشرے کے ساتھ رہے ہیں ایک زمانے میں, اور اس سے آپ نے بہت ساری چیزیں لی ہیں. اسی طرح کلونیل زمانے کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اسی طرح سے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں, تو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو بہت ساری سینسٹیوٹیز ہیں اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو سینسٹائز نہیں ہونی چاہیے اسلامی روح سے, ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں اور نظر سے دیکھنا چاہیے. تو یہی تو عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی جگہ سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں, ایک معاشرے سے کچھ چیزیں لے لیں, یہاں سے کچھ چیزیں لے لیں, اب اس کو آپ کے معاشرے میں, آپ کی ثقافت میں, آپ کی مٹی میں بلینڈ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی کہ معاشرے سے لی جا رہی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے سے لے کر اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے. بیوی کو مارنا ہے تو دین نے اجازت دے رکھی ہے, بچے زیادہ پیدا کروانے ہیں تو دین نے اجازت دے رکھی ہے. تو یہ مسئلہ یہاں پر ہے کہ اس کو دین کا نام دیا جاتا ہے. اسی کی تو لڑائی لڑے. اور ابھی میری بہن نے, آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج پہلا پروگرام جس میں کوئی میری بہن موجود ہیں, جس میں مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ میں اکیلے ہی اپوزیشن ہوں. عرض یہ ہے کہ میری درخواست صرف آپ سے یہ تھی کہ آپ چیزوں کو نا سیگمنٹائز نہ کریں, ہول پروسیس کو دیکھیں. آپ کو شادی نہیں کرنی اب نہ کریں, آپ کو بچے نہیں پیدا کرنے اب نہ کریں. یہ نہ کریں کہ میں 16 سال تک بچے کو باہر بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ خود ماں ہیں,
آپ اپنے 15-16 سال کا بچہ جب ہو جائے تو اس کو آزاد کر دیں گی جیسے یورپ میں کر دیتے ہیں؟ نہیں کریں گی، کیونکہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ماحول ایسا نہیں ہے، یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں لوگ اغوا کر لیتے ہیں یہاں پہ، تو آپ بھی کچھ فیصلے یہاں کے لحاظ سے کریں گی۔ یہی بات میں ادھر بھی کہوں گا، آپ کو کسی بیوی کو، کسی لڑکی کو گھر پر لے کے آنا ہے، یہ ایک پوری ذمہ داری ہے۔ ہم اس پہ ابھی آگے اگلی قسط میں آپ کی اس پہ تفصیل سے بات بھی کر لیں گے کہ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بتاتا کوئی نہیں ہے، تربیت کوئی نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ ہم یہ تربیت نہیں کرتے کہ جب ہمیں کوئی ٹھیک بات پتہ چلے تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا، اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہے، پری میرج کاؤنسلنگز پڑی ہوئی ہیں نیٹ کے اوپر، شادی کے بعد کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگوں نے بہت گفتگویں کی ہوئی ہیں، ایک فزیکل ریلیشن شپ کے اوپر بے شمار کچھ لکھا نہیں گیا، کہا جواد بھائی، گیا۔ یہاں پر اتنی اوپنلی بات نہیں کی جاتی ہے ہماری کہاں پر؟ سوسائٹی میں۔ ارے بھائی، جو بچہ، معذرت کے ساتھ میں وہ لفظ بول رہا ہوں، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو بچہ اپنی ہتھیلی کے اوپر فون کے اندر غلط قسم کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اس کو کون سی آزادی چاہیے مزید کہ وہ دیکھ سکے؟ وہ وہاں پر دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے فیملی میں جہاں پر بات کرنی ہے وہاں پر وہ سپیس نہیں تو دی اس گئی کا نا۔ مطلب یہ ہوا کہ ادھر کی سپیس بھی جو نہیں دی گئی اس کے پاس ایکسیس ہے۔ اب آپ کو ہم اس وقت کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم ان بچوں کو، بچیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس اچھا کنٹینٹ بھی پڑا ہوا ہے، تم چیزیں بھی دیکھو، تم ایک نئے ریلیشن شپ میں جا رہے ہو، تجربات کو بھی سنو، اس کے اوپر کاؤنسلنگ بھی لو، یہی بتا رہے ہیں۔ نہیں، اگر ہم ابھی آپ نے جو بات کی تھی باہر سے کمپیئر کر رہے ہیں، اگر ہم اس چیز کو باہر سے کمپیئر کریں تو ان کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے نا، یہاں پر کہاں پر بات کی جاتی ہے کہ آپ جتنی بھی یہ سیکس کے حوالے سے یا فزیکل ریلیشن بیٹے کے وہ حوالے سے دور جتنی بھی، چلا گیا جب ماں، معذرت کے ساتھ، شادی سے 2 دن پہلے بڑی بہن، ماں، باپ کوئی بیٹھ کے بیٹی اور بیٹے کو یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹے دیکھو اب تم ایک ریلیشن شپ میں جا رہے ہو تو تمہیں اس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اب وہ ماں باپ کو بتانے کے لیے انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے وہ فونوں کے اوپر، انفارمیشن غلط جگہ سے آ رہی ہے نا، میں یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگین بات پھر وہی چلی جائے گی نا، دیکھیں تربیت کے اوپر ہی چلی جائے گی نا۔ آپ کا ریلیشن کیسا رہا اپنے بچے کے ساتھ کہ آپ وہ اسپیس کریٹ کر سکتے کہ آپ کے پاس وہ بات کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایبیوسو ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرنا ہے۔ دیکھیں ایبیوز، میں اگر اس کے اوپر ایک دوسرا آرگیومنٹ آپ کو دوں، آپ نے اپنے بیٹے کو بچپن میں مارا ہے، اس نے، اب ایبیوز کوئی نہیں ہے، اس نے اس فزیکل ایبیوز کو اپنے لیے نارمل سمجھ لیا، اور فرض کیجئے کہ اس نے اپنے دماغ میں سمجھ لیا ہے کہ یہ جو اپوزٹ جینڈر میں بھی ایک دوسرے کو مارنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو ہی بیٹھ کے سمجھائیں گے کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ تمہاری ماں نے غلط کیا تھا، یہی بتانا پڑے گا نا؟ کیا کریں گے آپ وہاں؟ ہر کام جو آپ زندگی میں کرتے ہیں اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جواد بھائی آپ یا میری میں، بات سنیں۔ ایک سیکنڈ، جی میں جی۔ یا آپ یا یہ، ہم بیٹھے ہوئے نا لوگ شادی شدہ یہاں پہ، اگر ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی کا ہمارے ساتھ رسپیکٹ کا تعلق نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے ایک تان و تشنیع کے اس میں رہتی یا رہتا ہے، یہ بچے کو سکھانے کی ضرورت پڑے گی مجھے؟ نہیں، وہ اس ماحول میں ہے۔ نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ رسائی ہے موبائل تک، وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے تو وہ یہ چیز بھی دیکھ سکتا ہے، وہ یک طرفہ انفارمیشن ہے۔ میں پہلے بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی، اس میں کمیونیکیشن نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے پرسیو کر رہا ہے اسی طرح چاہے گا آ کر کرنا، دوسری طرف انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ Fantasies اس create بچی کر رہا ہے کو نا، جس کے ساتھ اس نے یہ ساری چیزیں جو سن کے وہاں سے اپلائی کرنی دنیا ہے، کی کسی اس انفارمیشن کا نام لیں کہ جو کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ او بھائی، انفارمیشن کتاب دے گی، موبائل دے گا، ویڈیو دے گی، اس کے بعد کمیونیکیشن آپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ میں یہی چیز تو کہہ آپ رہی ہوں جاتے کہ ہیں استاد سے بات بالکل کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں ماں باپ سے بات کرتے ہیں، دنیا کی کوئی کمیونیکیشن ٹو وے نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو ڈیٹا آ رہی ہے تو پریکٹیکل ہے نا، یہ تو پریکٹیکل ڈیٹا ہے نا۔ بیٹے پریکٹیکل ڈیٹا کے اوپر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بچے کے اندر پہلی بات کا جواب دینا ایک ماں کے طور پر، آپ ماؤں نے بچے کے اندر یہ ارج کہ اس نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اس نے مختلف چیزیں دیکھنی ہیں، اس نے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ تربیت کر دی ہے۔ نہیں، دیکھیں نا بھائی، تو جیسے کہ جہاں آپ فیل ہوئی ہوئی ہیں، وہ تو ہاں۔ ابھی ہسبینڈ بننے میں تو 20 سال ہیں اس کے۔ نہیں، دیکھیں جو لاسٹ ابھی کل ہی اوپن مائک میں ہی ایک والد پوچھ رہا تھا کہ میں نے یہ انفارمیشن سنی ہے کہ 6 وہ لینگویج سیکھ سکتا ہے، تو میں کیا کروں، مجھے کیسے اس طرح چلنا چاہیے؟ تو جبکہ
मतलब एक्चुअल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. जो प्रैक्टिस में नहीं है लैंग्वेज वो बच्चा कैसे कर लेगा? नहीं, सीखने से मुराद क्या है? नहीं, उससे मुराद मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो जाकर प्रैक्टिस करेगा कहीं पे भी, स्कूल में या किसी जगह इंस्टीट्यूशन में छोड़ दिया जाए जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है. आप उसको कहते हैं कि मोबाइल पकड़ लो, ये सुन लो, ये नाम है एप्पल के 6 और इसका याद कर लो, फलां नाम का इसके नाम 6 है, अलग अलग मतलब उसकी लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं इसको कर लो. सिखाते लैंग्वेजेस. लेकिन हमने क्या किया, उसके खिलाफ गए ना, कल हम गए ना इस बात के खिलाफ कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसको उस तरह से नहीं लेके जाना, पहले जो चीज़ें मतलब बिल्ड करने वाली थी पहले उस पर तवज्जो देनी है. हम कर रहे थे ना ये बात. अच्छा, असल में ये बहुत सेंसिटिव इशू है या सेंसिटिव रोल है. हाँ जी, तो जज्बात ना नहीं कंट्रोल किए जा रहे और हम इसको एक किस्त में भी नहीं समअप कर सकते हैं, एक किस्त में सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं. मैं चाहूँगी कि इस पर हम जहाँ से बात शुरू हुई थी कि ये जो डिसीजन है शादी का या निकाह नामा है, लीगल चीज़ों के ऊपर हम बात कर लें. अगर आप में से कोई इसके ऊपर बात करना चाहे फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं. देखें, मेरा ये ख़्याल है कि अभी हमने जितनी बात कर ली है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बात हुई है एक जनरल तरीके से. ज़ाहिर है कि इसको स्पेसिफ़िक जगह पे लेके जाना होगा, तो अगर हम इसको बिल्कुल आखिर के ऊपर सिर्फ देख लें कि और पहलू क्या हैं, फिर उसको नेक्स्ट एपिसोड में किसी वक्त बना लेंगे, क्योंकि रोज़े में वैसे भी इतना लंबा बोलना मुश्किल हो जाता है. मेरा ये ख़्याल है कि आपको बीवी और शौहर के जो पर्सनल ताल्लुक़ है, क्योंकि रिलेशनशिप में वो बंधे हैं, इस पर अब अगली किस्तों को जो भी आप बात करना चाहें वो करनी चाहिए. यानी जैसे उसका अपने शौहर के साथ एक इमोशनल ताल्लुक़ है, एक फ़िज़िकल ताल्लुक़ है, उसके ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, माशरती ताल्लुक़ है, समाजी ताल्लुक़ है, उसके बच्चों की माँ के तौर पर उसके साथ एक ताल्लुक़ है. तो ये वो ताल्लुक़, इसी तरह उसके घर वालों के साथ उसके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ है, शौहर का उसके रिश्तेदारों के साथ एक ताल्लुक़ है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो सेंसिटिव करती हैं मामले को, एक सेंसेशन पैदा करती हैं. मेरा ख़्याल है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में कर लेते हैं, इनमें से एक एक चीज़ को लेकर उस पे हम निकाह पर भी बात कर लेंगे, निकाह फॉर्म पर भी बात कर लेंगे, तलाक़ पर भी बात कर लेंगे, तलाक़ से मुतल्लिक़ इशूज़ पर भी बात कर लेंगे, इसी तरह से बच्चों को पालने के तरीके, और ये सारी चीज़ें, ये मियाँ बीवी का एक पूरा जो पैकेज है, इस पर सारे पे बात कर लेंगे. मतलब कि एक जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये है ही मुआहिदा, मियाँ बीवी का रिश्ता, और उस मुआहिदे के तौर पर जिस चीज़ को लाया जाता है, जिसके ऊपर शराइत लिखी जाती हैं, वो निकाह नामा है. और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारे मुआशरे में निकाह नामा है. बहुत सारी चीज़ें जो उसके ऊपर लिखी जाती हैं वो लड़की के पास आने से पहले ही वो कट कर दिए जाते हैं ऑप्शंस. उससे पूछा ही नहीं जाता, उससे कहा जाता है बस साइन कर दो. साइन भी कहाँ करना है वो भी मौलवी ही बताएगा किस जगह पर कर दो. तो मतलब इस तरह की अवेयरनेस है हमारे यहाँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी एक लड़की को नहीं पता, अपने राइट्स का नहीं पता. इस पे ना हम तफसील से बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी बात है कि खुदा ने आपको निकाह करने को कहा है. निकाह नामा पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाया, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है. खुदा सिर्फ ये चाहता है कि दो लोगों ने अगर ये इरादा कर लिया है तो वो अलल ऐलान एक दूसरे के साथ मुतल्लक होंगे. सबको पता होगा, पूरी दुनिया को, इदारों को, सबको पता होगा, उनके रिश्तेदारों को, यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए. ये असल में है निकाह, और उसमें गवाह हैं, वो चंद लोग हैं, वो वर्बली होता रहा है. ये अब उसको पाकिस्तान कानूनी तौर पर रियासत ने अगर उसको एक हैसियत कानूनी दे दी है. हैसियत दे दी है हाँ तो जी, मेरा तो ख्याल है वो अब- बुरा भी नहीं है. नहीं. आपने हक महर को भी उसके अंदर, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ये जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी फिर वही बात है कि बच्चियों को अब ये अवेयरनेस हमने देनी है, हम जैसे लोगों ने, कि बेटे निकाह नामा जो है ये इसकी हैसियत क्या है और तुमने इसको कैसे देखना है, इसमें तुम्हारे हुकूक फ़राइज़ क्या हैं, क्या तुम मुतय्यन करा सकती हो, क्या नहीं करा सकती. तो ये फिर अवेयरनेस की बात है. और ज़ाहिर है कि ये, और मैं मुझे वैसे हैरत होती है जब हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं एक आम आदमी को. मेरे एक बड़ा सोशल सर्कल है, लोगों से मुलाकात होती है, बच्चों से, बच्चियों से मुलाकात होती है. ऐसा नहीं है कि अब उन्हें पता नहीं है कि हमारी यानी उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं है.
اب اگلی بات ہے کہ اس انفارمیشن کو چینلائز کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے, چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, متعلق کیسے کرنا ہے اپنی زندگی سے. تو اس سارے پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں بات. جس طرح غوثیہ جی نے کہا کہ یہ بہت پاورفل پیپر ہے, لیکن لیگلی بھی اس یہاں پر کمپرومائز یا سیکریفائس خاتون ہی کر رہی ہوتی ہے. اگر تو اس کو حق مہر کے لیے نہیں دیا گیا, اس کو اس پر نہیں, اس پیپر کو نہیں یوز کر سکتی. اگر وہ کیس بھی کرتی ہے تو اتنی لاگت اس کے اوپر آ جاتی ہے. خلا کے لیے بھی جاتی ہے تو اس کو اسلامی نظریہ بھی یہ ہے کہ اگر عورت خلا لے گی تو اس کو یہ سب کچھ جو بھی چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں وہ سب کچھ چھوڑنی پڑیں گی, یا جو بھی شوہر نے دی ہیں. یہ ہمارے جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مولوی, وہ لوگ یہ بہت یعنی کہ ہاں یہ اس طرح کی چیزیں باتیں کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ نکاح سے بات شروع کریں گے اور ہوپ فلی اینڈ تک ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور کہیں اور نہیں نکلیں گے. اوکے جی, آپ کا بہت شکریہ.